رکھتا ہوں، اور اب تذکرہ پاک ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت بھی پیش کریں گے اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام بھی شامل کروائیں گے۔ سرکار علیہ السلام کے وہ غلام ناظرین جو السابقون الاولون کی دستار زیب تن کیے ہوئے ہیں، سرکار علیہ السلام پر فریفتہ، اور ایسے ناظرین کے اشعری قبیلے نے سرکار علیہ السلام سے عہد و وفا کے سارے پیمانے اپنے معراج پہ پہنچائے۔ کیا خوبصورت انداز آپ کا کہ سرکار علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں تو سرکار علیہ السلام پہ فریفتہ رہے، لیکن چاروں خلفائے راشدین کے دور میں جو آپ کا انداز تھا وہ یہ تھا ناظرین کہ عرب کی سرزمین فیصلوں کے حوالے سے جن 4 ناموں کو پکارا کرتی تھی ان میں ایک نام آپ کا تھا کہ جہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ جاتا وہاں پر صحیح فیصلے ہی کی بات ہوتی۔ آئیے ذرا آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ میں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بنیادی تعارف ہے اور خاص طور پہ آپ کا ایمان لانا، آپ کا ہجرتیں کرنا، سرکار علیہ السلام کی محبت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، حضرت ابو موسیٰ اشعری کا جو اصل نام ہے وہ ہے عبداللہ بن قیس، اور آپ جو معروف ہیں وہ ابو موسیٰ اشعری سے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو 4 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک بیٹے کا نام موسیٰ تھا تو اس کی نسبت سے آپ کی کنیت جو ہے ابو موسیٰ اشعری ہو گئی، اور اشر جو ہے وہ آپ کا قبیلہ تھا اس لیے آپ کو ابو موسیٰ اشعری کہا جاتا ہے۔ اور سارے سیرت نگاروں نے، تاریخ نگاروں نے آپ کو قدیم الاسلام لکھا ہے کہ اسلم قدیماً، آپ نے بالکل صدر اسلام میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب دیکھیے جنید بھائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے پیغام لے کر، میرے آقا کبھی کسی جگہ تشریف لے جاتے، یمن نہیں آقا ظاہری طور پہ تشریف لے گئے، لیکن ابو موسیٰ اشعری وہ ہیں کہ جن کا اللہ نے انتخاب کر کے انہیں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بھیجا، یعنی یمن کی سرزمین کو سرفراز کرنا تھا یا فیضیاب کرنا، اور وہ خود حاضر ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ نے کلمہ پڑھایا، توحید و رسالت کی گواہی دی، اور پھر وہاں جو قبیلہ بنو عبد شمس تھا اس کے ساتھ اپنے حلیفانہ تعلقات قائم کر کے، کیونکہ آپ اسلام قبول کر کے جا رہے تھے تو حالات کا اندازہ نہیں تھا، تو آپ نے کہا میں واپس جانا چاہتا ہوں، یہ پیغام وہاں بھی پہنچانا چاہتا ہوں، اپنے خاندان تک، قبیلہ عشر تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو جب ان کے ساتھ تعلقات حلیفانہ قائم کر لیے تو واپس تشریف لے گئے، وہاں واپس جا کے آپ نے 50 لوگوں کو بہت جلد تیار کر لیا تھا کہ وہ بھی آ کے رسول پاک کی بارگاہ میں توحید و رسالت کی گواہی دے۔ انہیں ایک کشتی میں سوار کیا اور یمن سے ارادہ جو مکہ کا فرمایا، اور وہاں آپ چلنا چاہتے تھے، لیکن درمیان میں طوفان نے، اور وہی مقدر کی بات ہے، تو آپ کو حبشہ کشتی نے پہنچا دیا۔ آپ چلے تھے رسول اکرم کی بارگاہ میں تو حبشہ پہنچ کے، وہ نجاشی کا دور تھا، اور اس وقت ابھی حضرت سیدنا جعفر طیار اور دیگر صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے، تو آپ پھر ان کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ مقصود تو رسول اکرم کی باتیں سننا تھا، آپ کا پیغام سننا تھا، آپ کا تذکرہ تھا، تو حضرت جعفر سے بہتر کون تذکرہ کر سکتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہی وقت گزرتا رہا۔ اور سورہ مریم، میرا خیال ہے سورہ مریم جو ہے وہاں پیش کی تھی، جی ہاں، اور سورہ طٰہٰ اور مریم، اور پھر جب وہ واپس وہاں سے چلے تو حضرت جعفر طیار نے جب ارادہ کیا تو اس وقت میرے آقا مدینہ تشریف لا چکے تھے، اور وہ انہوں نے جب ارادہ کیا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری اور آپ کا سارا خاندان بھی ان کے ساتھ ہو گیا، اور جب یہ پہنچے مدینہ منورہ میں تو اس وقت میرے آقا خیبر فتح کر کے واپس تشریف لا رہے تھے، تو رستے کے دوران ملاقات ہوئی۔ آپ دیکھیں وہ خیبر میں شریک نہیں ہوئے، اور میرے آقا کتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ نے ابو موسیٰ اشعری کو خیبر کی فتح سے مال غنیمت بھی عطا فرمایا، اور میرے آقا، اور جو آپ نے انٹرو میں کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ قبیلہ اشعری مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں، میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ ایک دن کسی صحابی نے عرض کیا آقا اس محبت کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان کے اندر ایک وصف ایسا ہے، بڑی محبت کرتا ہوں، اور وہ وصف یہ ہے کہ ان کے اندر ایثار، قربانی کا جذبہ ایسا ہے کہ جب یہ کسی سفر میں سارے جا رہے ہوتے ہیں، قافلہ ہوتا ہے، اور جب سفر کرتے کرتے لوگوں کے پاس ذات راہ کم ہو جاتا ہے تو ان کا امیر یہ فیصلہ کرتا ہے سارے جمع ہو جاؤ، اور جو کچھ موجود ہے وہ پھر ایک جگہ پہ لے آؤ، وہ سارے لے آتے تھے۔ جب سارے جمع کر دیتے تو پھر امیر صاحب میں برابر برابر تقسیم کر دیتا تھا، اس میں کوئی یہ نہ کہتا میرا تھوڑا ہے میرا زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہوں، اور آپ کی جو اتباع مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے لیے جو آپ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ میرے آقا نے ایک دن ارشاد فرمایا یا ابا موسیٰ اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اللہ نے تیری آواز کو وہ لحن عطا فرمایا جو حضرت داؤد علیہ السلام۔ اچھا بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کے خصائص و فضائل، اور لیکن اسی بات کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ کیسا لہن کہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ میرے سرکار اتنا میری تلاوت کو پسند فرماتے ہیں تو عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے پتہ ہوتا آپ اتنا پسند فرماتے ہیں تو میں اور تلاوت کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پہ گزارش کرتے تھے کہ آپ قرآن سنائیں، ہم سننا چاہتے ہیں۔ آپ کے خصائص، آپ کے فضائل؟ بالکل جی، آپ کے خصائص میں سے سرفہرست یہی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ آپ کو عشق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ابو موسیٰ اشعری کے گھر کے پاس سے جب گزرے تو وہ آپ کی تلاوت کی آواز سنی تو آپ وہاں ٹھہر گئے اور آپ کی تلاوت سننے لگے، جس کا جب ابو موسیٰ اشعری کو پتہ چلا تو آپ جیسے ابھی آپ نے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ تھا کہ سرکار سن رہے ہیں تو میں اور
پڑھتا رہتا اور سناتا رہتا. اور قرآن مجید کے ساتھ شغف کا یہ عالم تھا کہ جب آپ بصرہ کے گورنر تھے تو اس وقت بھی آپ قرآن خوانی کی اور قرآن مجید کی قرات کی محفل بپا کرتے, لوگوں کی صفیں بناتے اور ہر صف میں خود بھی ان کو قرآن مجید جا کے پڑھتے سناتے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ نے 300 حفاظ کا اجتماع جو تھا کروایا اور ان کو خطاب فرمایا اور ان کو اس نعمت کی اہمیت سے آگاہ کیا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے سینوں کو کس نور سے منور کیا ہے. یعنی ایک کام کرنا, ایک حکمران کو کیسا ہونا چاہیے, یہاں پہ یہ بات بھی آ گئی نا. سبحان اللہ. دیکھیے قرآن مجید نافذ کرنا ہے, پڑھ کے سنانا ہے, اس کے ذکر کو تازہ رکھنا ہے, تبھی تو معاشرہ قرآنی معاشرہ بنے گا. کیا خوبصورت. آپ نے ان حفاظ کو فرمایا قرآن مجید کے تابع بننا, قرآن مجید کو اپنا تابع نہ بنانا. اللہ, کتنی بڑی بات. مطلب یہ حکمرانوں کے لیے میسج ہے بنیادی طور پر. فرمایا کہ تو اللہ نے تمہیں قرآن مجید کا حامل بنایا ہے, تمہارے سینوں میں قرآن رکھا ہے, اپنی خواہشات پہ قرآن مجید کو حاکم بنا لینا. سبحان اللہ. تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگے. دیکھیں آپ وسلم نے آپ کو یمن کا گورنر بنایا. یمن کے 2 حصے تھے, ایک یمن اقصیٰ اور ایک یمن ادنا. یمن اقصیٰ کے گورنر آپ تھے اور یمن ادنا کے گورنر معاذ بن جبل تھے. آپ دونوں احباب اکثر اوقات بارڈر پہ آ جاتے. اچھا. اور میٹنگز ہوتی ہیں. اچھا. ایڈمنسٹریٹو معاملات ڈسکس ہوتے. ان میں ایک جو معاملہ ڈسکس ہوتا وہ قرآن مجید کی تلاوت تھا. بھائی سبحان اللہ. ایک دوسرے سے پوچھتے آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں, آپ کیسے وقت نکالتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل اپنے معمولات بتاتے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنے معمولات بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. تو جب ہم آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں جنید صاحب, آپ کے خصائص کو اور خصائل کو اور آپ کے فضائل کو, جو چیز نمایاں ترین آپ کی شخصیت میں نظر آتی ہے وہ آپ کی علمی پختگی, آپ کی بردباری, آپ کی انسانیت نوازی اور آپ کی قوت فیصلہ ہے. اچھا ایک اور چیز, مرویات بہت ہیں آپ سے, تقریباً 360 کے قریب مرویات بھی ہیں آپ سے, احادیث بھی ہیں, سیاح میں بھی ہمیں ملتی ہیں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں یہ وہ وصف تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکومت کا ایک منصبدار بنایا. اور آپ دیکھیں دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنی زندگی میں کئی عہدوں پہ رہے. بصرہ کے آپ 10 سال گورنر رہے, سیاہ رنگ کے آئے, اونٹ پہ بیٹھ کے گورنر بننے گئے تھے, جب واپس آئے تو وہی اونٹ ان کے پاس. اللہ, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ ذاتی اثاثے پہلے بھی اتنے تھے بعد میں بھی اتنے تھے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی حکمران جو ہے اس کو کہتے ہیں. اچھا ایک چیز اور بتائیے جو خاص ان کا وصف ہے جس کو سرکار علیہ السلام نے بڑا پسند بھی فرمایا, آپ کی رحم دلی. آپ بڑے رحم دل تھے. یہ آپ کو 2 متضاد باتیں نہیں لگتی, لیکن وہی بات ہے کہ لیکن یہ کیسی بات ہے کہ ایک طرف آپ گورنر بھی ہیں ظاہر ہے. دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ ان کی بردباری اور رحم دلی تو بڑا بنیادی وصف تھا ان کا. اچھا یہی سبب ہے کہ بہت سے ایسے معاملات آپ کی گورنری کے دوران جہاں پہ بہت خلفشار ہوتا تھا, بہت مسائل ہوتے تھے, ان کا حل ہی آپ کی بردباری سے ہوا. کیونکہ آپ کا جو ریئیکشن تھا بڑا ہمبل تھا, بڑی پیشنس والا تھا. تو اس سے کیا ہوتا تھا, بلکہ آپ دیکھیں کئی جگہوں پہ ایسی ہوا کہ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو ہمارا گورنر بنا دیں. اچھا, کیونکہ آپ لوگوں کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھ کے حل کرتے تھے. کیا بات ہے. لوگوں کے مسائل میں انوالو ہوتے تھے, لوگوں کے مسائل کو ان کی سطح پہ جا کے سمجھتے تھے. یعنی آج تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پہ کسی پوسٹ پہ ایم این اے یا ایم پی اے بن جائے اور اگر وہ کام نہ کرے تو لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ نیکسٹ ٹائم اس عذاب کو ہمارے اوپر جو ہے وہ یہ نازل نہ ہو ہمارے اوپر. لوگ جان چھوڑاتے ہیں. وہاں یہ صورتحال تھی کہ لوگ یہ مانگتے تھے. اور آپ وسلم کی بارگاہ کے وقت بھی اور خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی لوگوں کے بات لے کے آپ کے پاس آتے تھے. اور کئی دفعہ ایسے ہوا کہ آپ کے خلاف مخالفین نے کمپلینٹس کی. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایسا ہوا, جب انکوائریاں کروائی گئیں تو ساری کمپلینٹس غلط ثابت ہوئیں, جھوٹی ثابت ہوئیں اور آپ سے فروغ ہو کے نکلے. تو سبب یہ تھا کہ دنیا تو آپ کی پرائرٹی تھی نہیں, مال و دولت پرائرٹی تھی نہیں, منصب پرائرٹی نہیں تھا, بلکہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک کے اندر قبیلہ اشر کے لوگ 3-4 لوگوں کا ڈیلیگیشن آپ کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں ملنے کے لیے آیا. جب پہنچے تو آپ وضو فرما رہے تھے. ان میں سے 2 لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا آپ ہمیں کوئی عہدہ دے دیں. آپ مسواک فرما رہے تھے, آپ نے مسواک میں ہی روک دی. فرمایا تم نے کیا کہا. ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا ابو موسیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں قسم کھاتا ہوں مجھے نہیں پتا انہوں نے یہ بات کہنی تھی, ہم تو صرف زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا ہمارا اصول یہ ہے جو عہدہ مانگے گا اسے عہدہ نہیں دیا جائے گا. میں تمہیں گورنر مقرر کرتا ہوں وہاں. کیا کہنے پروفیسر صاحب, آخر آپ کا علمی مقام خاص طور پہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی ایک حوالہ دیا, یہ کیا ہی شان ہے کہ جید کبار صحابہ کرام موجود ہیں, لیکن 4 ناموں میں ایک نام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ان کے فیصلے کہا جاتا ہے کہ ان کی ذہانت, ان کی فطانت, ان کی علمیت, ان کی یادداشت اور پھر ان کے فیصلوں کی جو مطلب رمق تھی وہ نظر آتی تھی. اور پھر ایک اور بات جو خاص طور پہ میں سمجھنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتائیے کہ سرکار علیہ السلام کی حیات طیبہ میں تو ظاہر ہے جو آپ کا عشق رہا, 4 خلفائے راشدین نے جتنا اعتماد آپ پہ کیا وہ اعتماد بھی جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے اس پہ گفتگو کیجیے کہ آخر میں بصرہ تک جو ہے وہ آپ گورنر ہے. جی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صفات ابھی بیان ہو رہی ہیں,
ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو بات ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کیا ہے. سبحان اللہ. اور وہ اعتماد کا معاملہ کہ ان کو معاذ بن جبل کے ساتھ جب بھیجا ہے یمن میں، تو صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ یمن ان کا آبائی وطن تھا، بلکہ ان کی جو قابلیت تھی، جو لیاقت تھی، جو فیصلہ کرنے کی طاقت تھی، جو علم تھا ان کا، اسی کی بنیاد پر، یعنی صرف ایک آبائی وطن ہونے کی نسبت وہ ایک حوالہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں چونکہ فیصلے کرنے ہیں، وہاں معاملات کو نمٹانا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو یمن کا عامل بنا کے بھیجیں گے اور آپ پر اعتماد کریں گے تو یقیناً خلفائے راشدین تو آپ ہی کی سنت پر چلیں گے. لیکن ایک بات پروفیسر صاحب یہاں پہ بڑی اہم ہے، یہ سرکار علیہ السلام کا، اب یہ دیکھیے کہ یہ چونکہ ابتدائی دور کی بات ہے نا، بالکل سرکار کا آخری دور ہے اور آپ کا ظاہر ہے یہ ابتدا کا معاملہ، تو یہ ایک پولیٹیکل بہت بڑا مطلب اسٹیپ اور بہت پازیٹیو اسٹیپ تھا کہ مقامی شخص کو، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا لوگ نارملی ہوتا ہے رول کرنے کے لیے جو غیر مقامی لوگ کھڑے ہوتے ہیں حلقوں کے اندر، مقامی آدمی کا حلقے میں کھڑا ہونا، بالکل اس میں آپ اضافہ کر لیں کہ مقامی شخص ہو اور قابلیت رکھتا ہو تو وہ سب سے زیادہ سونے پہ سہاگا ہے. بالکل ٹھیک، دونوں چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری علم کے اعتبار سے، امام شعبی کا قول ہے جس کو آپ نے پہلے انٹرو میں بڑے خوبصورت انداز میں بھی کہا، امام شعبی فرماتے ہیں قضاۃ ھذہ الامۃ اربعۃ، 4 لوگ ہیں جو اس امت پوری کے اندر جن کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت مانی جا سکتی ہے، جو فیصلہ کرتے ہیں. ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. آپ اندازہ کریں کہ ابو موسیٰ اشعری آئے بعد میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، نام ان کا پہلوں میں لیا جا رہا ہے، یعنی عمر و علی اور زید بن ثابت جیسے لوگوں کے ساتھ ان کا نام لیا جا رہا ہے. اس سے بڑھ کر وہ کیا معاملہ ہوگا ان کا. یہ علم کے اعتبار سے جہاں آپ نے ذکر کیا کہ 360 کے قریب حدیثیں ان سے روایت کی ہوئی ہیں انہوں نے. امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اپنی اپنی کتاب، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہی حدیث امام بخاری نے بھی نقل کی ہو، امام مسلم نے بھی، متفق علیہ 50 حدیثیں ان کی وہ ہیں. ابو موسیٰ اشعری جن کے راوی ہیں وہ متفق علیہ ہیں، بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں. پھر امام بخاری نے 4 روایتیں الگ سے منفردن وہ انہوں نے اپنی روایت امام ان سے لی ہیں ابو موسیٰ اشعری سے. امام مسلم نے 25 روایتیں وہ لی ہیں جو امام بخاری کے پاس بھی نہیں ہیں، ان سے روایتیں انہوں نے نقل کی ہیں. تو حدیث کا ان کے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ یوں تھا. اب کئی حدیثیں ان کے پاس وہ تھیں جو بہت کم لوگوں کے علم میں تھیں، حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں بھی نہیں تھی. یعنی جس وقت یہ آئے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور انہوں نے دروازے پہ آ کے تو السلام علیکم کہا، اجازت لی، لیکن اجازت نہیں ملی آپ کو. 3 مرتبہ جب آپ نے اجازت لی نہ مل سکی تو آپ پلٹ گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بلایا، پوچھا کہ آپ کیوں چلے گئے تھے. انہوں نے کہا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ 3 مرتبہ سے زیادہ اجازت نہیں لینی، 3 مرتبہ اگر اجازت نہ ملے تو پھر پلٹ جاؤ اور برا بھی مت مانو، اب یہ وہ حدیث ہے جس کے راوی ابو موسیٰ اشعری ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں نہیں تھی. انہوں نے کہا اچھا پھر اس کا گواہ لاؤ، کون ہے اس کا گواہ، تم گواہ میرے سامنے پیش کرو، یہ کس بات کی. اور پھر ابو موسیٰ اشعری اس کا گواہ لے کے آتے ہیں اور وہاں تصدیق کرواتے ہیں. تو یعنی وہ حدیثیں بھی ایسی حدیثیں بھی تھیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں نہیں تھی. ابو موسیٰ اشعری علمی مذاکرے بھی کیا کرتے تھے. اچھا، ایک تو ان کی گفتگو حضرت معاذ بن جبل سے رہتی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ وہ آتے تھے، دونوں مل کے بیٹھتے تھے، بات ہوتی تھی. وہاں معاذ بن جبل جیسا شخص، کاش آج وہ ہمارا وہ ہے نا، وہ اپنا کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہمارے یہاں ہے، جو بین الصوبائی عموماً جو ہے وہ میٹنگز ہوتی ہیں، کاش یہ تصور وہاں بھی جائے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کاش تھوڑا سا فیضان ملے کہ اسی طرح سے ہم بارڈرز پہ آ کے ہم ایک دوسرے کے صوبے میں جاتے ہیں، بارڈرز پہ آ کے ملنے اور صحیح ملنے، صحیح طور سے کام کر لیں. جی بتائیے. اچھا، ابو موسیٰ اشعری حضرت معاذ بن جبل سے جو گفتگو کرتے ہیں، ان مختلف معاملات پر باتیں کرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود جو بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کے ساتھ جب ان کی بیٹھک ہوتی ہے تو وہ تو مجمع لگ جاتا تھا دیکھنے کے لیے لوگوں کا، اس لیے کہ وہاں بعض اوقات مذاکرہ اس طرح طویل ہو جاتا کہ وہ دلائل دینے شروع کر دیتے ہیں. یعنی بحث کا میٹھا انداز جس میں ایک لاجیکلی پیش کی جاتی ہے، اپنے دلائل پیش کیے جاتے ہیں. تیمم کی روایت جو تھی اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے آپ نے وہ ایک پورا مناظرہ کیا ہے عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ. پھر اب یہ تھا کہ یہ تو ان کا علمی مقام ہے. جب ایک شخصیت کا علمی مقام بھی ایسا ہو، رسول کریم کی طرف سے اعتماد بھی ہو، تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہٹا دیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آپ گورنر رہے، یمن ہی کے گورنر چلتے آئے. اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو گورنر بنے، آپ نے باقاعدہ طور پہ بصرے کا گورنر ان کو بنایا. اس بصرے کے گورنر بننے کے دوران آپ نے جو خوزستان کو فتح کیا ہے، علاقوں کو فتح کیا ہے، تستر کو فتح کیا، ہرمزان کو گرفتار کر لیا. اب یہاں یہ وہ واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے جو ابو موسیٰ اشعری کا تستر میں پیش آیا. دانیال علیہ السلام کا جسد اقدس تستر کے قلعے کے اندر ابھی تک محفوظ تھا، اور ان کے بارے میں ان کی وصیت تھی کہ مجھے امت محمد دفن کرے. ابو موسیٰ اشعری وہ شخص ہیں جن کو یہ شرف نصیب ہوا.